راتے رشتے اس عنوان سے اس دوار دروس کا سلسلہ ہمارا جاری ہے، جہاں پہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے وہ اصول سیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جن اصولوں کو اپنا کر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کے دلوں کو جیتا۔ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جان کے دشمن تھے وہ جان نثار بن گئے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اور اس دین پہ جان نچھاور کرنے والے بن گئے۔ اس کی وجہ وہ اصول ہیں جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائے ہیں، اور اس کا بنیادی نقطہ صرف ایک ہے سارے اصولوں کا، کہ جتنی ہماری بات اہم ہوتی ہے، چاہے وہ بات قرآن سے ہے، سنت سے ہے، ہمارے اسلاف سے ہے، جتنی وہ بات اہم ہوتی ہے اتنا اہم وہ طریقہ ہوتا ہے جس کے ذریعے ہم وہ بات دوسرے تک پہنچاتے ہیں۔ تو جیسے نماز اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، وہ بات جتنی اہم ہے وہ طریقہ بھی اتنا ہی اہم ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نماز کے بارے میں سکھایا ہے۔ ایسے ہی معاملات کی بات ہے کہ اس کے متعلق ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے نصیحتیں فرمائی ہیں، جتنی وہ نصیحتیں اہم ہیں اتنا اہم وہ طریقہ بھی ہے جن کے ذریعے ہم ان نصیحتوں کو عمل میں لے کر آتے ہیں۔ اور آج کا اصول جو اس وقت ملک کے حالات ہیں، جو سیلاب کی سچویشن ہے پورے ملک کے اندر، اس حوالے سے بڑا ایک اہم اصول ہے جس کو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بلکہ جتنے بھی انبیاء دنیا میں آئے ہیں ان کا یہ مشترکہ وصف ہے تمام انبیاء کا، اور وہ وصف ہے جذبہ ایثار، دوسروں کو اپنی ذات پہ ترجیح دینا، اپنی ذات سے پہلے دوسروں کے بارے میں سوچنا۔ یہ اتنا بڑا جذبہ ہے جو صرف دل کو جیتتا نہیں ہے بلکہ ساری زندگی کے لیے اس کے دل پہ چھاپ لگا دیتا ہے۔ وہ بندہ ساری زندگی کے لیے آپ کو مرید ہو جاتا ہے، وہ ساری زندگی کچھ بھی بھول جاتا ہے، لیکن آپ نے جو ایثار کے اس کے لیے کام لیا تھا، اپنی ذات سے بعد میں رکھا لیکن اس کی ذات کو پہلے رکھا، خود بھوکے رہے لیکن اس کو کھلا دیا، خود پیاسے رہے لیکن اس کو پلا دیا۔ یہ اتنا بڑا جذبہ ہے جو ساری زندگی انسان کے دل میں نقش چھوڑ دیتا ہے۔ اور اگر آپ دیکھیں یہ بڑا اہم نقطہ میرے بھائی، پورے کے پورے اس چھوٹی سی نصیحت کا یہ ایک ہی نقطہ ہے کہ انسانی معاشرے کے تین وجود ہوتے ہیں، ایک اس کا جسم ہے، دوسری اس کی روح ہے، اور تیسرا ان دونوں سے مل کر ایک معاشرہ ہے۔ یہ تین وجود ہوتے ہیں اور یہ تینوں وجود صرف اور صرف اس ایک جذبے کی وجہ سے قائم ہے جس کا نام ایثار ہے، دوسروں کو اپنی ذات پہ ترجیح دینا۔ سب سے پہلے اگر یہ جسم ہے، آپ اگر آج میرے سامنے بیٹھے ہیں تو کسی نے بے غرض ہو کر آپ کو پالا ہے، اپنی ذات کی نفی کر کے، اپنے آرام کی نفی کر کے، اپنے سکون کی نفی کر کے پھر آپ پلے ہیں، وگرنہ آپ اس دنیا میں آ ہی نہیں سکتے تھے، وگرنہ آپ پل ہی نہیں سکتے تھے۔ اور یہ جذبہ شو کرنے والی آپ کی ماں ہوتی ہے۔ آج کی ہمیں سائنس بتاتی ہے جب بچہ پیدا ہوتا ہے دنیا میں آتا ہے 20 ہڈیاں بیک وقت ٹوٹے، جو انسان کو درد ہوتا ہے وہ درد ماں کو ہوتا ہے جب وہ بچے کو جنم دیتی ہے۔ اللہ، یعنی میری ایک ہڈی ٹوٹی ہوئی ہے، ابھی میری اس ٹانگ میں راڈ ہے، یقین کریں وہ میری ٹانگ تو ایسی تھی، وہ لوگوں نے مجھے ایسے اٹھایا، ایسی گاڑی میں بٹھایا، لیکن ڈاکٹر تو پھر اس کو ایک دم سے سیدھا کر دیتے ہیں، تو پورے ہسپتال نے میری چیخ سنی تھی، اور مجھے ایسے لگا تھا کہ زندگی کا سب سے خطرناک پل وہ یہ لگا تھا جب صرف انہوں نے میری ٹانگ سیدھی کی تھی، کیونکہ چیخ نکلی ہے، ہڈی ٹوٹی ہے، تھائی بون ٹوٹی ہے، اور ایک ماں کی 20 ہڈیاں بیک وقت ٹوٹے، جو درد ہوتا ہے وہ اس ماں کو ہوتا ہے جب وہ بچے کو جنم دیتی ہے۔ اور سائنس کے حدیث کو کہتے ہیں پیدائش کا معجزہ، کیونکہ ایک انسان کو مر جانا چاہیے لیکن زندہ پتا کیوں رہتی ہے؟ کیونکہ اس کو یہ احساس ہوتا ہے کہ جب بچہ باہر آ کر ایک دفعہ مسکرا دے گا، اس مسکراہٹ کے لیے میں جان بھی دے سکتی ہوں۔ یہ جذبہ اللہ نے ماں کے اندر بائی ڈیفالٹ پیدا کر رکھا۔ یہ ایثار ہوتا ہے، ماں کا دودھ پیشاب پہ سوتی ہے، پیشاب پہ، اور بچے کو سکھر پہ سلاتی ہے، کیوں؟ اس کی نیند نہ خراب ہو جائے۔ اس ماں کی کوئی نیند نہیں ہوتی ہے، وہ بیسن میں وضو کرتے کرتے بھی سو جاتی ہے، وہ مصلے میں کبھی کبھی سجدے میں سو جاتی ہے اور نماز اس کی ضائع ہو جاتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ بچہ رات کو بیٹے بیٹے چیخ مارتا ہے، ماں نے اٹھنا ہے، بچہ جو ہے اس کی آرام میں تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔ یہ ماں اور باپ دونوں کا ایثار ہوتا ہے میرے بھائی کے بچہ آج اس دنیا میں موجود ہے، اور یہی بچہ بڑا ہو کر یہ کہنے لگ جاتا ہے میری ماں نے میرے واسطے کیتا کی ہے، میرے پیو نے میرے واسطے کیتا کی ہے۔ اب یہ بندہ ایثار کے ساتھ ہی سوچ رہا ہے، یہ خود غرضی کے ساتھ سوچ رہا ہے، حالانکہ ماں باپ نے صرف اور صرف بے غرضی کے ساتھ اس کے لیے سوچا تھا۔ اور جسم ہمارا اگر آج بڑھنے منت ہے وہ ایثار کی وجہ سے، نہیں تو آپ کسی بچے کو جو دودھ پیتا ہے ابھی ماں کے پیٹ سے نکلا ہے، آپ سڑک پہ رکھتے ہیں، آگے پونے گھنٹے کے اندر وہ بچے کی لاش ملے گی، وہ اپنی ذات کے اوپر کچھ بھی نہیں ہے، اس کے لیے ایثار نکلے جاتے ہوئے پیدا ہو سکتا ہے، وہ اس دنیا میں پل ہو سکتا ہے، وگرنہ وہ نہیں ہو سکتا۔ ابھی بلقیس عیدی جو عبدالستار عیدی صاحب کی زوجہ ہے،
ان کا انٹرویو دیکھ رہا تھا، انہوں نے ایک بچہ لیا علی گود میں، اس کے 20,000 بچے انہوں نے اپنے نام پہ رکھے ہیں، یعنی کہ بلقیس عیدی کے نام پہ 20,000 بچہ انہوں نے گود لے رکھا ہے۔ ابھی انہوں نے ایک بچہ اٹھایا ڈسٹ بن سے، کوڑے دانی سے بچہ اٹھایا جس کو کتوں نے نوچا ہوا تھا، کتوں نے نوچا، اس کا یہ سارا چہرہ نوچ کھایا تھا کتوں نے، لیکن وہاں پہ جلدی جلدی یہ لوگ پہنچ گئے اور انہوں نے اٹھایا اور ان کو آگے دے دیا۔ یعنی خود سے یہ بچہ، اس کی اوقات کیا ہے؟ اللہ نے یہ نظام بنایا ہے کہ کوئی تیرے لیے قربانی دے گا تو تو پیدا ہوگا، کوئی تیرے لیے قربانی دے گا تو تو کھڑا ہوگا، تو ان 2 قدموں پہ چل سکے گا۔ لیکن بدقسمتی سے جب یہ کھڑا ہوتا ہے یہ خود غرض بن جاتا ہے، یہ اس ایثار پہ چھوڑ جاتا ہے۔ تو آپ کا جسم ایثار کی وجہ سے قائم ہے۔ دوسرا کیا ہوتا ہے؟ ہماری روح، یہ انسان کا بنیادی حصہ ہے۔ تو جیسے ایک فرد کے لیے ماں ہوتی ہے نا، ایسے روح کے لیے انبیاء ہوتے ہیں۔ جیسے ایک فرد کے لیے ماں ایثار کا جذبہ رکھتی ہے، ایسے امت کے لیے انبیاء ایثار کا جذبہ رکھتے ہیں۔ ان کا صرف ایک مقصد ہوتا ہے، ہم نے ان سے کچھ نہیں لینا، دعا بھی نہیں لینی ہے، گالیاں دے دیں گے ہمیں، پتھر ماریں گے ہمیں، برا بھلا کہیں گے ہمیں، کچھ نہیں دیں گے، لیکن ہم نے ان کو صرف دینا ہے، ان سے لینے کی کوئی توقع نہیں رکھنی۔ اگر انبیاء لینے کی کوئی توقع رکھتے ہیں، انہوں نے تو ہمارے ساتھ سیدھے کبھی بات ہی نہیں کی، ان کا تو نخرے پڑا، ان کے تو گردن کے ذریعے پڑے ہیں، تو آج دنیا میں کوئی ایمان والا نہ ہوگا۔ اگر آج دنیا میں ایمان زندہ ہے وہ انبیاء کے ایثار کی وجہ سے زندہ ہے کہ رسول اللہ نے اپنی بیٹیوں کو طلاق کروائی، گھر سے بے گھر ہیں، اپنے دام شہید کروائے، اپنے صحابہ کو قربان کیا ہے، جس کی وجہ سے آج آپ اور میں ایمان والے ہیں۔ تو ہماری روح بھی، ایمان بھی، اس کا ہونا منت ہے، جذبہ ایثار ہے، اسی کی وجہ سے ہم قائم ہیں۔ اور ان دونوں سے مل کے میرے بھائی معاشرہ بنتا ہے۔ اب یہ بڑا اہم نقطہ ہے، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے صحابہ مکہ میں ہیں تو ہم جانتے ہیں وہ مغلوب ہیں، وہ کمزور ہیں، وہ صحیح طرح سے اپنے دین کی دعوت بھی نہیں دے سکتے، لیکن وہ غالب ہوئے ہیں، طاقت میں ہے۔ کب؟ جب وہ مدینہ کے اندر آئے۔ کیوں؟ کیونکہ مدینہ کے اندر ایک وصف اللہ نے پیدا کیا تھا انصار کے اندر، اور وصف کیا ہے؟ ایثار، کہ انہوں نے مہاجرین کو نہ صرف گلے سے لگایا بلکہ اپنا سب کچھ ان پہ نچھاور کر دیا۔ حالانکہ وہ کہہ سکتے تھے او بھائی ہم تو پہلے غریب ہیں، ہمارے پاس کھانے پینے کو اپنا کچھ نہیں ہے، جیسے آج لوگ باتیں مارتے ہیں نا، اسی تو بجلی کا بل دینا ہے، اسی تو گیس کا بل دینا ہے، اسی تو 400 چیزیں گنوا دیتے ہیں۔ اگر وہ گنوانے والا ہوتا اللہ کی قسم وہ انصار تھے، کیونکہ ابھی اتنی جنگیں ہوئی ہیں ان کے علاقے کے اندر، ان کے سارے سردار بڑھ گئے ہیں، کھانے کو کچھ بھی نہیں ہے ان کے پاس، لیکن انہوں نے نہ صرف یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پورے وقت کو قبول کیا، بلکہ یہاں تک صحابہ نے کہا میری 2 بیویاں ہیں، میں ایک بیوی کو طلاق دے دیتا ہوں، تم اس سے شادی کر لو تاکہ تمہارے گھر کے گزر بسر ہو سکے، تمہارے پاس بیوی نہیں۔ اللہ اکبر، اس لیول کا میرے بھائیوں دوستوں نے ساتھ دکھایا تو کیا پیدا ہوا؟ مدینہ پیدا ہوا۔ مدینہ کی ریاست قائم ہوئی صرف ایک جذبے سے، کوئی ساتھ کا جذبہ ہے، وہ مباحثت مدینہ کا جذبہ ہے، اور وہ ایسا قائم ہوا کہ آج تک قائم ہے الحمدللہ، اور قیامت تک قائم رہے گا، یہاں تک کہ دجال بھی آ جائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ مدینہ کے کچھ نہیں بگاڑ سکتا، وہ حرمین کے کچھ نہیں بگاڑ سکتا، کیونکہ وہ جس جذبے کے ساتھ قائم ہوا تھا وہ ایثار کا جذبہ۔ اور یہ ملک بھی آپ دیکھ لیں بھارت پاکستان جس جذبے کے ساتھ قائم ہوا تھا وہ ایثار ہے۔ ایک ٹائپ رائٹر تھا پورے ملک کے اندر، ایک ٹائپ رائٹر، اور اسے ایک ٹائپ رائٹر نے میرے بھائی ہمارے ملک کے ڈاکومنٹس بنانے، سارے کھاتے بنانے، ایک ٹائپ رائٹر۔ نواب اب بہاولپور ہے، اس نے اپنی ساری کی ساری زمینیں کیا کر دی، اپنا سارا مال کیا کر دیا پاکستان کو دے دیا، اور جب وہ فوت ہوا ہے اس نے جو بنیان پہن رکھی تھی اس میں سوراخ ہے، خود کی بنیان میں سوراخ ہے، ختم ہے، لیکن اپنا سب کچھ اس نے پاکستان کو دے دیا، کیونکہ اسی کی وجہ سے پاکستان قائم ہوا ہے۔ وہ کہنا 80% ہندوؤں سے 20% مسلمان کبھی ملک نہیں لے سکتے تھے، یہ صرف ایک جذبہ تھا ایثار کا جس کی وجہ سے یہ ملک جو ہے وہ قائم ہوا۔ اس لیے میرے بھائی چاہے جسم ہو، چاہے آپ کی روح ہو، چاہے معاشرے ہو، اسے ایک جذبے سے کھڑے ہوتے ہیں، اور وہ جذبہ ایثار کا جذبہ ہوتا ہے، وہ جذبہ بے غرضی کا جذبہ ہوتا ہے۔ خود غرضی جو اس وقت ہمارے معاشرے میں قائم ہے، اس کی وجہ سے ملک صرف زوال کا شکار ہوتے ہیں، ان کا صرف بڑا غلط ہوتا ہے اور کچھ نہیں ہو سکتا۔ ابھی آپ دیکھ رہے ہیں سیلاب کی صورت حال ہے، اب وہ جو کیمپ ہے، جو ٹینٹ ہے وہ 8,000 روپے کا تھا، اب میں نے خود خریدا۔ ابھی الحمدللہ ہم پچھلے ہفتے مسجد عمر قرآن کی طرف سے دوسری مساجد کی طرف سے قافلہ لے کر گئے تھے، 8,000 کا ہم نے خود خریدا، اب 20,000 کا، 18,000 کا۔ لاکھ لعنت ہے ایسے منافع کے اوپر، لعنت ہے جو لاشوں کے اوپر آپ پیسہ کما رہے ہو۔ یعنی ان کا امتحان کیا ہے جو سیلاب میں ڈوبے ہیں بھائی، کہ ان کے گھر میں چھت نہیں، اب ان کے پاس کھانے کو نہیں، یہ ان کا امتحان ہے۔ ہمارا کیا ہے کہ تم ایثار کا جذبہ رکھتے ہو کہ نہیں، تم ہمارا خیال رکھتے ہو کہ نہیں، اس کی بات ہماری آنکھیں کھلتی ہیں کہ نہیں، یہ اب ہمارا امتحان ہے۔ لیکن آپ دیکھ رہے ہیں ٹماٹر 500 کے ہو گئے، پیاز گھٹے ہو گئے، مجال ہے یہ بندہ تھوڑا سا یہ ایثار کا جذبہ رکھ رہے ہیں کہ بھائی تھوڑا کھا لیتے ہیں یار۔ اب آپ یہ بھی دیکھتے ہیں کہ جب تک یہ خبریں چل رہی ہیں، جب تک سوشل میڈیا پہ سیلاب ہے تب تک مدد بھی ہے،
سوشل میڈیا سے سلام غائب ہونا ہے، خبروں سے سلام غائب ہونا ہے، مدد بھی غائب ہونی ہے، لوگوں نے بات کرنا بھی چھوڑ دینا ہے. وہ لوگ ویسے ہی کھلے آسمان کے نیچے پڑے ہیں، لوگوں نے ویسے ہی ہونا ہے. 1.5 کروڑ کے قریب بھائی لوگ اس وقت دیکھا جائے، 1.5 کروڑ لوگ، صرف اپنا ایک رشتے دار نہیں دیکھا جاتا کہ بھائی تھڑے پہ پڑا ہوا، تھڑے پہ صرف ایک سیڑھیوں کے اوپر بیٹھا ہوا، ہم سے برداشت نہیں ہوتا. لیکن ہماری قوم کا آپ مزاج دیکھ لیں، اور بدقسمتی سے اللہ سے اللہ سے نظام کی مدد فرمائے، ان کی غیر سے نصرت فرمائے. لیکن وہاں پہ ہم بانٹنے، جب کھانا بانٹنے کے لیے گئے ہیں، ایک بندہ 4 تھوڑے لے کے بھاگ جاتا ہے، ایک بندہ 4 پیکٹ لے کے بھاگ جاتا ہے. مجال ہے کہ وہ بندہ یہ کہہ دے بھائی مجھے مل گیا دوسرے کو دے دو، کوئی ایک بھی نہیں ملا، ہمیں ایک بھی نہیں ملا. یعنی کہ سب کچھ بہ گیا ان کا، بیڑا غرق ہو گیا ہر شے کا. ابھی بھی ان کے اندر یہ حساب نہیں پیدا ہو رہا، وہ دوسرے کا جو سوچ کر گیا تھا. اور ایک بستی ٹھنڈا نظاری بستی میں گئے تھے، وہاں پہ 100 گھر تقریباً تباہ ہو گئے ہیں، 100 گھر جو ہے گر گئے. تو وہ کہہ رہے تھے کہ یہ ہماری وجہ سے نہیں بچی، بس آپ نے آ جانا کہ یہاں پہ بندہ نہیں ملنا تھا آپ کو. تو میں نے کہا کیسے بچی بھائی؟ انہوں نے کہا یہ نہر ہے ہماری تھوڑا سے آگے کر رہے ہیں چھوٹی سی، تو پانی اتنا زبردست آیا کہ گھروں کے اوپر سے گزرا ہے، پانی گھروں کے اوپر سے پانی گزرا ہے. وہ اتنا تیز تھا اس نے بند توڑ دیا، وہ جو نہر تھی اس کا بند ٹوٹ گیا، جس کی وجہ سے پانی سارا اس نہر سے باہر نکل گیا، ورنہ ہمارا کچھ بچنا نہیں تھا. وہ خود بابا مجھے کہتا کہ جیسے ہٹے کا دودھ لینا وسام جو ہم نے یہاں پہ کام دکھا رکھا ہے، اس کی وجہ سے بندہ کو ایک نہیں بچنا چاہیے. پتہ نہیں کسی ایک کی حیا کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بچا دیا. میں نے کہا کہ بھائی آپ تھوڑا سا باہر آ کے ہم آپ کو خیمہ لگا کے دیتے ہیں. یہ اس بندے کے الفاظ ہے جہاں پہ سیلاب پر لاشیں لکھی ہیں، لاشیں. میں نے کہا باہر آ جاؤ، یہاں پہ پانی ہے، وہاں پہ خیمہ لگا دیتے ہیں. کہتا ہے وہ سامنے والا گھر ٹوٹا ہے، اس کو چھوڑ نہیں سکتے، لوگ 30 گارڈر اور اینٹیں اٹھا کے لے جاتے ہیں چوری کر کے. یار اندازہ لگاؤ اس قوم کا، لاش پڑی ہوئی ہے اور بندہ چوری کر رہا ہے. بھائی دیکھ کے ہم اپنی نظروں سے دیکھتے ہیں، یہ کیا ہے؟ خود غرضی. اور اثار کیا ہوتا ہے؟ اثار ہوتا ہے دینے کا جذبہ بندہ رکھتا ہے، اور خود غرضی کیا ہوتی ہے؟ وہ لینے کا جذبہ رکھتا ہے. مجھے کیا مل رہا ہے؟ اور معذرت کے ساتھ بہت سارے لوگ جو کرنے کے لیے جا رہے ہیں کام، ان کی صرف ایک وجہ ہوتی ہے اس میں میرا کیا فائدہ ہے؟ بھائی میں اتنا ٹینڈر دے رہا ہوں، کتنا یہ کروں، میرا کیا فائدہ ہے؟ ویڈیو بن دیجیے. 400 ویڈیو بناتے ہیں ایک چیز کے لیے، 400 ویڈیو بناتے ہیں کیونکہ میرا فائدہ ہوگا تو دوں گا، وغیرہ میرے دینے کیا فائدہ ہے؟ حالانکہ بھائی تیری کوئی ویڈیو نہیں تھی، لوگوں نے پھر بھی تجھے 20 لاکھ دیا نا، تجھے 15 لاکھ دیا نا، لوگ تو دینے والے ہوتے ہیں. لیکن وہ اپنی ویڈیو بنواتا ہے، اس کے اوپر ہر ایک چیز کی. بلکہ ایک بندہ وہاں میں دیکھ رہا تھا، وہ اپنی پیروں کی ویڈیو بنا، اس کی وجہ سے لوگ زیادہ پیسہ دیں گے، اس کے پیروں کی ویڈیو بنا کیونکہ گاڑی کے اندر پھنسے ہیں. یعنی دینے کے اندر بھی خود غرض ہے انسان. یہ اس میں میرا کیا فائدہ ہے؟ میرا نام کہاں پہ لگا، میری تختی کہاں پہ لگی؟ میرے بھائی اس وجہ سے آج ہمارا 60% ملک ڈوبا ہوا ہے، صرف کس وجہ سے؟ خود غرضی. یہ تو سیاستدان ہے، کیا میں اشارے خود غرضی آپ کو بتا دیں. صرف گدی بچانے کے لیے پچھلے 2 مہینے سے پورے ملک کو ڈنڈے پہ رکھا ہوا ہے، صرف اپنی گدی بچانے کے لیے. ایک کہتا ہے چھوڑ بھی نہیں ہے، دوسرے کہتا ہے لے کے رہوں گا. بس یہ دو ہی کام ہو رہے ہیں آپ کے ملک میں. اشار کے ساتھ کوئی نہیں سوچتا ہے، یا کوئی بات نہیں، ملک کی خیر ہونے کے لیے ہماری خیر ہے. اشار سے نہیں سوچنے، خود غرضی سوچنے ہیں. معاشرے اشار سے چلتے ہیں میرے بھائی، خود غرضی سے بیڑا غرق ہوتا ہے معاشرے، خود غرضی سے متباہ ہوتے ہیں. یہ قرآن کی آیت ہے، سورۃ الحشر ہے. اللہ تعالیٰ اس قرآن میں بڑی پیاری بات کہتے ہیں کہ صحابہ کا سب سے بڑا وصف کیا تھا؟ صحابہ اتنے انمول کیوں تھے؟ صحابہ کے لیے رسول اللہ نے یہ کیوں کر دیا؟ اللہ عنہ والا دعان، اللہ ان سے راضی ہو گئے، یہ اللہ سے راضی ہو گئے. وہ ایک آیت ہے میرے بھائی، اللہ قرآن میں کہتا ہے وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. یہ وہ لوگ ہیں صحابہ جو دوسروں کے اپنی ذات کو ترجیح دیتے ہیں حالانکہ خود محتاج ہوتے ہیں. یہ بڑی اہم جملہ ہے، وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. خود یعنی خود بھوکے ہوتے ہیں تو روٹی لے رہے ہیں. ہم بھوکے نہیں ہوتے ہیں پھر بھی روٹی لے سکتے ہیں، ہم پیاسے نہیں ہوتے ہیں پھر بھی لے سکتے ہیں، ہم منافع تھوڑا کما کے بھی اپنے گلے کے اندر پیسہ ڈال سکتے ہیں پھر بھی نہیں کر رہے ہیں. اور اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ محتاج ہوتے ہیں لیکن پھر بھی دوسروں کا خیال کرتے ہیں، ہمیں خود محتاج ہیں. اور جو یہ نفس کی پیچیدگیوں سے، اس کی کنجوسیوں سے بچ گیا بندہ کامیاب نہیں ہے. اب یہ آیت نہیں ہوتی ہے، قسم سے میں جب یہ حدیث پڑھتا ہوں نا میں تھک رہ جاتا ہوں. مطلب ہم نے ایسے ہی بنی اس دور میں پیدا ہو سکتے تھے. یہ آیت کیوں اتری؟ ایک صحابی کے وصف کی وجہ سے، ابو طلحہ رضی اللہ عنہ. کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایک بندہ آیا بھوک سے، کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھوک لگی ہے، کھانا نہیں کھانا. اچھا لوگ یہ بھی جانتے ہیں کہ یہ وہ نبی ہے جو پیٹ میں پتھر مانگتا ہے. یہ وہ ذات ہے جس کے گھر میں 3 دن چولہا نہیں جلتا ہے. یہ وہ ذات ہے جو 3 مہینے یہ کالا پانی کے علاوہ کچھ نہیں کرتے، کالا پانی پیتے، یعنی پانی بھی صاف نہیں ہوتا. یہ وہ ذات ہے
لیکن ان کو اعتبار اتنا ہے کہ یہ ہے ایثار والا، اپنا پیٹ کاٹ کے امت کو پالے گا، کاٹ کے پالے گا. اس لیے انہی کے پاس جاتے تھے اور انہوں نے کہا کہ آپ سے بھوک لگی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام بیویوں کے گھر میں بندہ بھیجا کہ کچھ ہے، پانی کے علاوہ کچھ نہیں. یہ امام الانبیاء ہے، امام الحرم ہے، پانی کے علاوہ کچھ نہیں. تو آپ نے صحابہ سے کہا کہ ہے کوئی جو اللہ کے مہمان کو اپنے گھر لے کر جائے. تو اب سارے صحابہ بھی خراب ہو جاتا ہے کچھ بھی نہیں کرو. ایک صحابی ابو طلحہ گھر میں ان کے بھی کچھ نہیں تھا، لیکن ان کو شرم آئی کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 بار بات کہی ہے، ہمیں اس کو ٹکرانا نہیں چاہیے. یا رسول اللہ میں لے کے جاتا ہوں. تو ابو طلحہ کو لے کے گھر آئے، بیوی سے پوچھا اللہ ہمیں ایسی بیویاں دے. صحیح بات ہے، نہیں تو بیوی زیادہ بات ہوتی ہے، منہ چوک کے لایا بیوی بھی نہیں دیتا سے. حالانکہ ہوتی پھوپھی ہے، ہوتی کھانا ہے، ابھی تو کوئی غیر بھی نہیں ہوتا. اور یہ غیر ہے جس کو گھر لے جانا ہے، جانتے بھی نہیں ہے. تو کیا کہتے ہیں گھر میں کچھ کھانے کو ہے. انہوں نے کہا تیرا میرا تو ہے ہی نہیں نا، یہ تو چیپٹر ہی کلوز ہے. بچوں کا ہے تھوڑا سا. اس نے کہا بچوں کو کچھ لاؤ کچھ کے سلا دو، کھانا تو آج یہ مہمان کا ہے. اس نے کہا وہ پھر صرف مہمان کا ہے، ساتھ تو بیٹھنا پڑے گا نا بھائی عزت رکھنے کے لیے. انہوں نے کہا کہ میں بیٹھوں گا. تو انہوں نے کیا کرنا، چراغ بجھا دینا ہے، میں کھانے کا تھوڑا سا ڈرامہ کروں گا، میں کھانے کی تھوڑی سی ایکٹنگ کر دوں گا. واہ 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 کیا مزیدار کھانا ہے، میں یہ کہوں گا کتنا اچھا کھانا بنایا، میں یہ کہہ دوں گا. لیکن تم نے چراغ کیا کرنا ہے، وہ بجھا دینا. اور انہوں نے یہی کیا. اب میرے بھائی اندھیرا کوپ ہے، کوئی دنیا دیکھ سکتی ہے، کوئی جیو دیکھ سکتا ہے، کوئی ایکسپریس دیکھ سکتا ہے، کوئی ویڈیو دیکھ سکتے. کون دیکھ رہا ہے بھائی، کون دیکھ رہا ہے؟ صرف اللہ دیکھ رہا ہے. یہ لوگ کیسے لوگ ہیں یار، کچھ بھی نہیں ہے گھر میں، چپٹا ہے چپٹا. اور ایک بندے کا کھانا ہے، وہ بھی بچوں کے لیے انہوں نے قربان کر رکھا ہے. وہاں پہ بھی ایثار ہے، لیکن یہاں پہ صرف یہ رسول اللہ کا مہمان ہے، سب کچھ دے دیا. جب اگلے روز آئے تو رسول اللہ ابو طلحہ کو دیکھ کے مسکرا دیے. اور آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے جو رات کو عمل کیا ہے اس عمل کو دیکھ کے اللہ مسکرا دیا، خوش ہو گیا. اور پھر یہ آیت اتری وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. کیا کمال لوگ ہیں یہ جو اپنی ذات میں دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں، اپنا ہی سوچتے ہیں کہ دوسروں کا سوچتے ہیں. ان لوگوں کی وجہ سے میرے بھائی معاشرے قائم رہتے ہیں. قسم سے ان لوگوں کی اللہ تعالیٰ حیا کرتے ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ میں آپ کو سیلاب سے گزار کی سچویشن بتا رہا ہوں. اور یہ دیکھ لیں جب کورونا آیا تھا، ایک گھر سے 15 راشن نکل رہا ہے. اور وہ بندہ سفائی پوش آدمی ہے، کھانے پینے والا آدمی ہے، 15 راشن نکل رہا ہے اور وہ راشن جا کے بیچ رہا ہے. دعوے کریں ہم لوگ. اور یہاں پہ آپ یہ حدیث دیکھیں، امام بیکی لے کر آئے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں سیری پائے، ہماری بھی محبوب کی ذات ان کی بھی. تو سیری آئی کسی کے پاس، یہ گوشت وغیرہ آنا بڑی بڑی چیز ہوتی تھی بھائی، بہت بڑی پارٹی والی بات ہوتی تھی. گوشت آیا ہے کیونکہ کھانے پینے کو پانی میں بھگو رہے ہیں، سویٹ کھا رہے ہیں، اس طرح کی چیزیں کھاتے ہیں. تو سیری آئی تو وہ بندے کے بعد جب اس نے کہا پتہ نہیں یار میرے ساتھ والے نے کبھی کھایا کہ نہیں، اس نے ساتھ والے کو بھیج دیا. ساتھ والے نے کہا پتہ نہیں میرے ساتھ والے نے کھایا کہ نہیں، اس نے اس کو بھیج دی. 7 گھروں میں، مدینہ کے 7 گھروں میں وہ سیری گھوم کے واپس اسی بندے کے پاس آئے جس کی وہ سب سے پہلے 7 گھروں میں. اور یہ اس وقت ہے جب کچھ نہیں ہے ان کے پاس، جب کھانے پینے کو کچھ نہیں ہے. غزوہ خیبر کے بعد جا کے مدینہ امیر ہوا ہے، اس کے پہلے گھر میں قریبی ہے، ہر درجے کی قریبی ہے. لیکن یہ ایثار تھا جو ان کو زندہ کر گیا. اور واقعہ مشہور ہے جنگ یرموک کے اندر کہ جہاں پہ اقامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سہیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخمی ہیں اور پانی پلانے کے لیے بھائی بندہ مر رہا ہے، پانی پلانے کے لیے بندہ قریب گیا ہے. اس نے دیکھا دوسرے بندے کو بھی پانی کی پیاس ہے، اس نے کہا کہ میری خیر ہے اس کو پلا. بھائی دنیا سے جا رہا ہے، اس وقت تو بندہ کم از کم تھوڑا سا کچھ کر سکتا ہے، اپنے زخموں کا سوچتا ہے، ان تلواروں کا سوچتا ہے جو اس کے جسم پہ لگے ہیں. نہیں، اس کے پاس ہے. وہ اس کے پاس جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں یار اس کو لگ رہا ہے پیاس کریے، آپ اس کے پاس جاؤ. وہ تیسرے سے پہلے کے پاس آتا ہے، وہ شہید ہو چکے ہیں. وہ دوسرے کا بھاگ کے جاتے ہیں، وہ بھی شہید ہو چکے ہیں. وہ تیسرے کا بھاگ کے جاتے ہیں، تینوں شہید ہو جاتے ہیں. مرتے وقت بھی ایک ہی جذبہ اللہ کو دکھایا کہ اللہ ہم ایک دوسرے پہ جان قربان کرنے والے ہیں. مر رہے ہیں اس وقت بھی جذبہ ان کا قائم ہے. ایمی نے بھائی صحابہ نے اتنی بڑی بستی کھڑی نہیں کرتی تھی، نہ ان کے پاس تلواریں ہیں، نہ ان کے پاس گھوڑے ہیں، نہ ان کے پاس مال ہے. ہمارے پاس نیوکلیر پاور ہے، نیوکلیر پاور. یعنی کہ جب نیوکلیر پاور ملک بنا تھا اور یہ ابو جہاں صاحب میں سن رہا تھا، وہ ICU میں بیٹھتے تھے جہاں پہ سارے ملک کے مسلمان ملک بیٹھتے ہیں. وہ ہمیں ایسے مانتے تھے جیسے امریکہ کو دنیا مانتی ہے، کیونکہ مسلمانوں کا تو امریکہ یہ ہے جس کے بعد کیا ہے نیوکلیر بم آ گیا. بھائی اللہ کہتا ہے کچھ ہو جائے تو ایک تو مسلمان ملک ہے نا جس کے بعد بم آ گیا، کتنی بڑی نعمت ہے. اس کے باوجود ہم سے نہیں، اس کے باوجود ہم نیچے، ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، اس کے باوجود وہ کامیاب تھے. صرف ایک جذبہ، ایثار کا جذبہ، صرف ایک جذبہ میرے بھائی کے پاس ایثار کا جذبہ.
تو یہ چھوٹے چھوٹے جذبے ہمارے معاشرے میں جب قائم ہو جاتے ہیں اس وقت انسان دوسروں کو دلوں کو جیتتا ہے. اور اس کا صرف ایک ہی اصول ہے، ایثار یہ ہوتا ہے کہ بندہ اپنی خیر باہر بھیجتا ہے سارے کے ساتھ، یعنی اندر سے باہر کی طرف سارا فوکس کرتا ہے. اور جو بخل والا کرنا ہوتا ہے، کنجوس آدمی ہوتا ہے، خود غرض آدمی ہوتا ہے، وہ سارے کے سارا باہر سے اندر سے میٹنے کی کوشش کرتا ہے. مجھے کیا مل رہا ہے، میرا اس میں کیا فائدہ ہے، میرے پیٹ کا کیا فائدہ ہے، وہ سارے کا سارا لینے کے بارے میں سوچتا ہے. اور ایثار والا سارے کا سارا دینے کے بارے میں سوچتا ہے. ان دینے والوں کی وجہ سے یہ سیلاب میں محفل جھنجھوڑتا ہے، یہ عذاب نہیں بنتا. کیوں؟ کیونکہ کچھ ایثار والے لوگ کیا کرتے ہیں، آپ کا مال لے کر فرض کفایہ کرتے ہوئے وہاں تک پہنچا دیتے ہیں. کیونکہ پہنچانا آپ سب کی ذمہ داری ہے، لیکن وہ 15-20 لوگ اٹھتے ہیں، اپنے گھر کو چھوڑتے ہیں، اپنی بیوی کو چھوڑتے ہیں، اپنا آرام چھوڑتے ہیں، اپنا سب کچھ چھوڑتے ہیں، ایثار سے کام لیتے ہیں، وہاں پہ پہنچ کے ان لوگوں کی مدد کرتے ہیں، جس کی وجہ سے یہ اللہ عذاب کے اثرات ہم سے دور کر دیتا ہے. جب بھی یہ عذاب ہمارے ملک کی طرف آتا ہے، اللہ ایسے علاقوں کی نصرت فرمائے، اللہ تعالیٰ غیر سے ایسے لوگوں کی نصرت فرمائے، ہمارے حکمرانوں کو ہدایت نصیب فرمائے. آخر میں میرے بھائی سے 2 باتیں کہ اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے، اس ایثار کے جذبے کا اگر انسان میں پیدا ہو جائے تو فائدہ کیا ہوتا ہے. سب سے بڑا فائدہ بھائی بندے کی امید قائم رہتی ہے کہ معاشرے میں نیکی زندہ ہے، معاشرے میں نیک لوگ زندہ ہیں. ایک بھائی نے کہا کہ مجھے بڑی تاپ چڑھی ہوئی تھی کہ 8,000 کا قیمہ 18,000 کا ہو گیا ہے، ٹماٹر مہنگے ہو گئے ہیں، گھی مہنگا ہو گیا، سب کچھ مہنگا ہو گیا. تو میں نے وہ سارا سامان لیا، لوڈر رکشے پر رکھنے لگا تھا. تو میں نے اس کو کہا کہ بھائی یہ سیلاب زدگان کا سامان ہے، کتنے پیسے لوگ ہیں؟ کہتے جی 1,200 روپیہ ہے، لیکن اب یہ سیلاب والوں کا ہے تو 500 روپیہ آپ نے دینا، صرف پیٹرول ڈلوا دو مجھے، باقی میرے پیسے میں حرام سمجھتا ہوں، حرام سمجھتا ہوں، میں نے لینے ہی نہیں. اب ایسے لوگوں کی وجہ سے کیا ہوتا ہے، نہیں یار کچھ بندے ابھی زندہ ہیں، انسان کی امید زندہ رہتی ہے، ہمارے ملک کے اندر خیر موجود ہے. ایسے بھائی نے کہا کہ بھائی آپ سامان جو لا سکتے ہیں سیلاب کے لے کر آئے. تو وہ بھائی گیا گھر میں، اس نے بہن کو کہا کہ بھائی کچھ سامان ہے تو دو. اس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، اس کی کان ناک میں کوکا تھا سونے کا اور کچھ نہیں. اس نے وہاں ناک کا کوکا پایا، اس نے کہا میں یہی دے سکتی ہوں. سبحان اللہ. چھوٹے چھوٹے بچے اپنے گلے جن کے اندر وہ سیونگ کرتے ہیں وہ لے کر وہاں پہ پہنچ جاتے ہیں. ان ایثار کے جذبوں سے کیا رہتا ہے، ایک امید رہتی ہے کہ نیکی ابھی زندہ ہے، خیر ابھی زندہ ہے، ابھی اچھے لوگ مرے نہیں ہیں. اور اس کی وجہ سے نیک لوگ جو ہیں ان کو حوصلہ ملتا ہے، اچھے لوگوں کو حوصلہ ملتا ہے کہ الحمدللہ نیک لوگ موجود. دوسرا اس کا سب سے بڑا فائدہ کیا ہوتا ہے میرے پاس، سب سے بڑا، اللہ آپ کو حسد اور لالچ سے آزاد کر دیتا ہے. حسد کی ساری گیم کیا ہے، مجھے کتنا ملا ہے، مجھے یہ بھی مل جائے، مجھے یہ بھی مل جائے، جس کی وجہ سے وہ دوسروں کے لیے حسد کرتا ہے، لالچ کرتا ہے. اللہ اس سے آپ کو آزاد کر دیتا ہے کیونکہ آپ دینے پہ فوکس زیادہ کرتے ہیں، لینے کو نظر انداز کرتے ہیں. اور تیسرا سب سے بڑا فائدہ اس سے کیا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ایسا شخص جو ہے وہ معاشرے کے آکسیجن سے بننے کو جائے. ایک بڑی اہم بات، جو دینے والا فوکس ہوتا ہے اس کی شکایتیں بڑی کم ہوتی ہیں. آپ کو ہر دوسرا پاکستانی شکایتیں کرتے ملے گا، اسے پوچھنا سمجھتا کی، اس ملک نے سمجھتا کی، ان لوگوں نے سمجھتا کی، ابول نے سمجھتا کی. ان کی شکایتیں بہت زیادہ ہوتی ہیں جو ہر وقت لینے کے اوپر سوچتے ہیں، خود غرض ہوتے ہیں. جو دینے کے اوپر فوکس کرتے ہیں ان کی شکایت بہت کم ہوتی ہے، کیونکہ ان کو یہ سمجھ آ رہی ہوتی ہے کہ ساری بربادی میں ہمارا بھی کردار ہے. ہر ایک بندہ اس بربادی کے اندر شکار ہوتا ہے، کسی ایک کی وجہ سے کبھی بھی ملک جو ہے وہ برباد نہیں ہوتے. اللہ سے دعا ہے اللہ ہمارے رشتوں کے درمیان یہ ایثار کا جذبہ پیدا فرمائے. اور میں اکثر سوچتا ہوں نا، آج جو رشتے تھوڑے بہت جو ہیں وہ قائم ہیں، اس کی وجہ یہ ایثار ہے. کیونکہ جیسے بھی ٹوٹے پھوٹے رشتے ہیں، آپ دیکھ لیں ہمارا بندہ بیمار ہو جائے آدھا خاندان اسپتال پہنچ جاتا ہے، کوئی پھل لے کے پہنچتا ہے، کوئی پیسہ لے کے پہنچتا ہے، وہ پہنچتا ہے اور اپنا پیٹ بھی کاٹتا ہے، ادھار بھی پکڑتا ہے. ابھی ہماری گروپی ہے، اس نے ہر شاید دیر سے دیا کیونکہ بیچاری کو کینسر ہو گیا، دعا فرمائے اللہ اس کو صحت دے. لیکن اب لوگوں نے کیا کیا ہے، اپنا جو مال کچھ رکھا ہوا، سیونگ رکھی تھی، سب کچھ اس کو دے دیا. حالانکہ 4-4 سال ملتے بھی نہیں ایک دوسرے سے، 4-4 سال کبھی فون تک نہیں کیا انہوں نے ایک دوسرے سے. لیکن رشتے صرف کیوں قائم ہیں کہ جب مصیبت آ جائے تھوڑا بہت ایثار کا جذبہ دکھا دیتے ہیں رشتے دار، جس کی وجہ سے وہ چھاپ پڑ جاتی ہے کہ ہمارے اوپر یہ وقت آیا تھا، انہوں نے ہمیں اکیلا نہیں چھوڑا تھا اور انہوں نے ادھار پکڑ کے ہماری مدد کی، جس کی وجہ سے آج ہم الحمدللہ زندہ ہیں، ہمارے گھر والے زندہ ہیں. اللہ سے دعا ہے اللہ ہمارے رشتوں میں ایثار پیدا فرمائے، اللہ ہمارے معاشرے میں ایثار پیدا فرمائے. جو اس سیلاب کی سچویشن ہے، خصوصی جو کاروباری لوگ ہیں جن کے پاس وہ مال پڑا ہوا، جن کی وجہ سے یہ حقدار لوگ جو سیلاب زدہ لوگ ہیں ان کی مدد ہو سکتی ہے، اللہ ان کے اندر ایثار کا جذبہ پیدا فرمائے. اللہ ہمارے حکمرانوں کے اندر ایثار کا جذبہ پیدا فرمائے. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ. السلام علیکم.